یعنی ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ختم نبوت ایک ایسا مضمون ہے جس کی اہمیت آج کی صدی میں صرف پیدا نہیں ہوئی یا محسوس نہیں ہو رہی، بلکہ ختم نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ارکان اسلام ان کی تاکید فرمائی، ان کی اہمیت ارشاد فرمائی، جس طرح ہمیں حکم ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 7 چیزوں پر جس طرح ہم ایمان مفصل میں اظہار کرتے ہیں اور ایمان مجمل میں کہتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ جس طرح ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل کو ایمان کی جان سمجھتے ہیں، ایمان کی ضرورت سمجھتے ہیں، اجزائے ایمان سمجھتے ہیں، بس اسی طرح سمجھ لیے کہ ختم نبوت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات مبارکہ میں ہی اپنی امت کو اس کے بارے میں بارہا تاکید فرماتے تھے، تنبیہ فرماتے تھے، تلقین فرماتے تھے اور یاد دہانی کرواتے تھے۔ اور کیوں نہ کروائیں کہ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جو نص قرآن سے ثابت ہے، قرآن کے نص سے ثابت ہے۔ نص کہتے ہیں نون صاد، نص نون سین نہیں، نون صاد، نص کہتے ہیں جو قرآن کا بالکل واضح حکم ہوتا ہے، اسے نص قرآن کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، جس طرح وہ حکم ہے، اسی طرح جس طرح ان پر ایمان لانے کا حکم ہے، اسی طرح ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ایمان کی جان ہے، ضرورت ایمان ہے۔ اب کسی چیز کی اہمیت اسلام کے نزدیک دیکھنی ہو تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے، پھر قرآن کے بعد صاحب قرآن کیا فرماتے ہیں، اور پھر ان سے تعلیم لینے والی جماعت صحابہ و اہل بیت کا اس پر کیا معمول رہا، اور پھر امت مسلمہ صدیوں سے اس عقیدے پر کس طرح سے عمل پیرا ہے، اور اس عقیدے کی حفاظت امت نے کس طرح کی ہے۔ اس تاریخ کا جاننا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر نہ جانیں گے تو ہمیں خبر ہی نہ ہو سکے گی کہ ہمارا ایمان کس نے چرا لیا، اور ہمارے دل میں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے نظریے میں کس نے نقب لگا دی، کس نے چھید کر دیا، کس نے دراڑ ڈال دی، ہمارے دل میں شک کا بیج بو دیا، اور ہم عقیدے کی گمراہی کا باعث بن جائیں گے۔ اس لیے اس نظریے کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا، علم کا حاصل کرنا، علم کا جاننا، یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ الحمدللہ اس نظریے کی ترویج و اشاعت، جس طرح نماز روزے کی تبلیغ ہوتی ہے، الحمدللہ ہمارے علماء مساجد و محراب و منبر سے
اکثر و بیشتر کرتے رہتے ہیں. اور جب پاکستان میں رہنے والے مسلمان بالخصوص ستمبر کا مہینہ آتا ہے اور ستمبر کی 7 تاریخ آتی ہے تو پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ایک حوالہ ہے 7 ستمبر 1974، جس تاریخ کے آنے پر ہمیں اپنے اکابرین کا کردار یاد آتا ہے، اور ان اکابرین کا کردار جن میں سے ایک فرد ممتاز الحمدللہ ہمارے اسی S1 کے رہنے والی عظیم علمی شخصیت شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ ازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے. اور دوسری شخصیت قائد اہل سنت حضرت مبلغ اسلام علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی ابن شاہ عبد العلیم صدیقی مدنی میٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی شخصیت، یہ دو نام ہمارے ذہنوں پہ بالکل سامنے آ جاتے ہیں. الحمدللہ ہم اہل منیر کو یہ سعادت کہ ملک پاکستان کے دستور کے اندر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے قانون کو محفوظ کرنے کے لیے جن مسلمانوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی ان میں ایک بزرگ اہل منیر میں رہنے والے بلکہ اس گلی کے پڑوس میں رہنے والے S1 کے رہنے والے بزرگ. تو S1 کے لوگ، S2 کے لوگ تو بطور خاص یہ اعزاز ان کے کندھوں کے اوپر، ان کے سر کے اوپر، اور انہیں یہ سعادت ملی کہ ہمارے نمائندے نے، جو ہم مسلمانوں کے نمائندہ یہاں سے تھے، انہوں نے اپنی نمائندگی کا حق ادا کر دیا. الحمدللہ انہوں نے کوٹھی بنگلہ کار کی بات نہیں کی، انہوں نے ذاتی طور پر کچھ نہیں بنایا. وہ سادہ درویش فقیر آدمی علم کی خدمت کرتے رہے، علم کی سوغات بانٹتے رہے، علم کا فیضان بانٹتے رہے، علم کا نور بانٹتے رہے، علم تقسیم کرتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے عالم ہونے کا حق بھی ادا کر گئے کہ جس نسبت سے وہ سرفراز تھے، یعنی وہ مرید اعلیٰ حضرت تھے، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے. وہ اعلیٰ حضرت نے ہی ان کا نام رکھا تھا، اور اعلیٰ حضرت نے ہی انہیں گھٹی پلائی تھی، انہیں کھجور چٹائی تھی. سبحان اللہ، وہ اپنے شیخ کے عظیم ماننے والے، عظیم شیخ کے عظیم مرید تھے. انہوں نے اپنے عظیم شیخ کی نسبت کا بھی حق ادا کر کے دکھایا. انہوں نے غلام مصطفیٰ کا بھی حق ادا کیا، انہوں نے مرید رضا کا بھی حق ادا کیا، اور انہوں نے علم کے خادم کا بھی حق ادا کر کے دکھایا. الحمدللہ ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ اللہ نے ہمارے بزرگوں میں ایسے بزرگ ہمیں عطا فرمائے. ہمارا اعزاز ہے، ہم سر بلند کر کے بتاتے ہیں، ہم ملیر کے رہنے والے، کہ ہم وہاں کے رہنے والے جو ملیر علامہ عبد المصطفیٰ ازہری کا ملیر ہے، جو ملیر درویش قلندر مفتی عبداللہ نعیمی رحمت اللہ علیہ کا ملیر ہے، جو ملیر پروفیسر ڈاکٹر عبد الباری صدیقی کا ملیر ہے. یہ ملیر ہے الحمدللہ. یہ ملیر مفتی ابو ظفر غلام یاسین امجدی رحمت اللہ علیہ کا ملیر ہے. یہ ملیر صوفی ڈاکٹر صوفی عبد الغفار نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا ملیر ہے. یہ ملیر مفتی غلام عادل کشمیری کا ملیر ہے الحمدللہ. لیکن ہمارے علم میں وہ کارنامہ ضرور ہونا چاہیے جس کارنامے کی وجہ سے آج ہم اتنے مان سے اپنے بزرگوں کا ذکر کر رہے ہیں. وہ بھی ہم ابھی آپ کے سامنے مختصراً کوشش کرتے ہیں، تاریخ کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کریں.
لیکن اس سے پہلے ان تمام اکابرین کے سید و سردار، ان تمام علماء کے آقا اور مولا، ان تمام غلامان اور خادمان عقیدہ ختم نبوت، محافظین عقیدہ ختم نبوت کے جو سرخیل ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جن کا ماہ مبارک یہی ماہ جمادی الثانی ہے، اسی کی 22 تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ان کے تذکرے سے بات شروع کرتا ہوں کہ اگر ان کے تذکرے سے بات نہ کی جائے تو ختم نبوت کا مفہوم واضح نہیں ہو سکے گا، ختم نبوت کا بیان ادھورا رہ جائے گا۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں جن کے لیے صوفیوں کے امام، طبقہ صوفیہ کی جو سب سے معتبر کتاب ہے اس کا نام کیا ہے؟ کشف المحجوب۔ طبقات صوفیہ میں، اولیاء صوفیہ میں جو سب سے معروف کتاب ہے، اہل تصوف میں جو سب سے مشہور کتاب ہے، وہ کتاب آپ بھی جانتے ہیں، وہ کتاب کا نام کیا ہے؟ کشف المحجوب، یعنی جو پردے کی چیزیں ہیں انہیں ظاہر کرنے والی باتیں، جو چھپی ہوئے راز ہیں انہیں کھول دینے والی باتیں ہیں۔ اور وہ لکھنے والی ذات اہل پاکستان کے لیے ماتھے کا جھومر ہے، اہل ہند کے سر کا تاج ہے۔ اس بر صغیر پاک و ہند کے اولیاء کے سب سے بڑے نمائندہ، سب سے بڑا نام حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے وہ کتاب تحریر فرمائی، اور آپ کی اس کتاب کو مقبولیت عام نصیب ہوئی، کیونکہ اخلاص سے لکھی جانے والی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا درجہ عطا فرمایا۔ میں آپ کو اس کتاب کا ایک حوالہ دے کر بات آگے کرتا ہوں۔ بات کو آہستہ آہستہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بات ہم سب کے دماغ میں بیٹھ جائے، اللہ کرے کہ پھر یہ بات کبھی نہ نکلے دماغ سے ہمارے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ، آپ صوفیہ کے امام ہیں، اہل تصوف کے امام ہیں، اور آپ نے اہل تصوف کی کتابوں کی امام کتاب کشف المحجوب تحریر فرمائی۔ اس کشف المحجوب کتاب میں سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اس امت کے سب سے بڑے صوفی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اس امت کے سب سے بڑے صوفی کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل، خلیفہ اول بلا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا امیر المومنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ داتا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے اس امت کے صوفی کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق۔ اب ہم جان گئے کہ حضور کی امت کے سب سے بڑے صوفی، سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے ولی، کیونکہ نبوت کے بعد مقام ہے ولایت کا، اور ولایت میں سب سے پہلا نام ابو بکر صدیق کا ہے۔ تو صدیق اکبر سب سے بڑے ولی ہے، صدیق اکبر سب سے بڑے ولی ہے۔ بھائی اب یہ بات تو بزرگوں کے حوالے سے ثابت ہو گئی۔ جب سب سے بڑے ولی بھی صدیق اکبر ہیں اور سب سے بڑے صوفی بھی صدیق اکبر ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر نے اپنی زندگی میں کیا کام کیا۔
ان کی سیرت میں ہمیں کیا باتیں نمایاں نظر آتی ہیں؟ کیوں آخر انہیں یہ مقام ملا؟ آخر کیوں ان کو سب سے بڑا ولی کہا گیا؟ آخر صوفیہ کا امام انہیں کیوں بنایا گیا؟ کیا بات، کیا وجہ، کیا معاملہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے؟ وہ بات اگر میں مختصر آپ کے سامنے صرف اشارہ دیتا چلوں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کارنامے تو بے شمار ہیں۔ آپ کی وہ ذات ہے جو اسلام میں پہلی مردوں میں ایمان لانے والی ذات ہے۔ آپ کے کارناموں کی بات اگر کروں تو میں اشارتاً مختصر دیتا ہوں برکت کے لیے کہ میرے منہ میں اس مبارک شخصیت کا نام آ جائے اور میری زبان پاک سے پاک ہوتی چلی جائے۔ صدیق اکبر وہ صحابی رسول ہیں جنہیں سب سے پہلا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ سب سے پہلا صحابی حضور کا وہ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور صدیق اکبر وہ صحابی رسول ہیں کہ پوری جماعت صحابہ میں آپ وہ واحد صحابی ہیں جن کے لیے صحابی کا لقب خود قرآن میں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن نے صدیق اکبر کو محبوب کا صحابی بیان فرمایا۔ اب کوئی اگر صدیق اکبر کی صحابیت کو نہیں مانے تو سمجھ جائیے اس نے قرآن کا انکار کر دیا، کیونکہ قرآن نے انہیں محبوب کا صحابی بیان کیا۔ اذ یقول لصاحبہ، جب محبوب علیہ السلام نے غار کے اندر کافر جب پہنچ چکے تھے، جب کافر غار کے دہانے پر آ گئے تھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ہجرت کی رات غار ثور میں سرکار علیہ السلام ابو بکر صدیق کے ساتھ جلوہ گر ہیں اور کافر تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ اتنے قریب پہنچ گئے کہ اگر وہ نیچے غور سے جھانک لیتے تو انہیں حضور نظر آ جاتے، انہیں ابو بکر نظر آتے اگر وہ غور سے دیکھتے۔ لیکن امام احمد رضا تو فرماتے ہیں وہ غور سے کیا دوربین لگا کر بھی دیکھ لیتے تو سرکار نظر نہ آتے ان کو، حالانکہ سرکار موجود تھے مگر سرکار نظر نہ آتے۔ بھائی کیوں؟ اے میرے امام بتائیے کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جان ہے اور جان کیا نظر آئے، وہ تو جان ہے اور جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ ارے یہ قاتل جو قتل کے ارادے سے غار کے گرد پھر رہے ہیں انہیں کہہ دو وہ تو جان ہے، اور کبھی کسی کی جان بھی نظر آتی ہے؟ جب کسی کی جان نظر نہیں آتی تو وہ تو کائنات کی جان بن کر تشریف لائے ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب میں درخواست کروں گا ذرا سب لوگ قریب قریب تشریف لے آئیے، اس لیے کہ پیچھے جگہ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ سب لوگ تھوڑا، ویسے بھی سردی کا موسم ہے، محبت بیٹا یہاں کا مائک اس کا اسپیکر کم کرو، ہاں کچھ گونج رہی ہے نا آواز، تو ہارن کی آواز کم کرو۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھولو لیکن کم کرو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بتایا سب سے پہلے صحابی رسول کا اعزاز کس کو ملا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت تھی، کسی اور صحابی کے لیے لفظ صحابی قرآن میں نہیں آیا، لیکن ابو بکر کے لیے لفظ صحابی قرآن میں آیا۔ اور قرآن میں جب کوئی بات آئے اس کا انکار
اس کا انکار قرآن کا ہر حرف ماننا لازم ہے. ایک حرف کا بھی انکار ہوگا تو ایمان ختم ہوگا. یہ دوسرا اعزاز. تیسرا اعزاز، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی 4 نسلیں اللہ تعالیٰ نے شرف صحابیت سے مشرف فرمائی. آپ کے والد بھی صحابی، آپ بھی صحابی 2، آپ کے بیٹے بھی صحابی اور آپ کے پوتے بھی صحابی. پوری جماعت صحابہ کی سیرت کو آپ پڑھ لیجئے، یہ اعزاز بھی صرف صدیق اکبر کے پاس ہے. چوتھا اعزاز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حیات مقدسہ میں حضرت صدیق اکبر کو اپنی موجودگی میں مصلی پر امام بنا دیا. یہ بھی اعزاز صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے. اور ایک اور اعزاز بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے کہ جس طرح سرکار کریم علیہ السلام کا آستانہ مبارکہ بیت اہل بیت کہلاتا ہے، اہل بیت کا گھرانہ کہلاتا ہے، اہل بیت کا محل کہلاتا ہے، اہل بیت کا مکان کہلاتا ہے، اہل بیت کا ٹھکانہ کہلاتا ہے. مدینہ شریف میں حضور کا حجرہ بھی اہل بیت کا گھر کہلاتا تھا، صدیق اکبر کا گھر بھی اہل بیت کا گھر کہلاتا تھا. یہ بھی اعزاز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ایک اور اعزاز بھی ہے، وہ اعزاز یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صحابی کے لیے یہ فرمایا کہ اسلام پر جس نے بھی احسان کیا میں نے سب کا احسان چکا دیا مگر ابو بکر کا احسان ادا نہ ہو سکا. ابو بکر کا احسان قیامت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. یہ اعزاز بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو. ایک اور اعزاز، اب میں کتنے گنواؤں؟ میں رات میں آج میں صدیق اکبر کے فضائل پہ گفتگو کرنے نہیں بیٹھا، لیکن میں ان کی بات کیے بغیر ختم نبوت کا فسانہ ادھورا رہے گا. گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر. ماشاءاللہ. ایک اور اعزاز صدیق اکبر کے پاس ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے بعد جس ہستی نے امت کو سنبھالا اور جس نے قیادت کا فریضہ انجام دیا اور جس نے امت کو انتشار سے بچایا، وہ ذات بھی جناب ابو بکر صدیق. اور سرکار علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد یہ بہت بڑا سانحہ تھا، بہت بڑا سانحہ تھا کہ صحابہ غم سے نڈھال ہو گئے. سیدنا عمر جیسا صحابی، انہوں نے تلوار نکال کر باہر نکال لی، نیام سے باہر نکال کر کھینچ لی ہاتھ میں، اور جلال میں فرمایا اگر کسی کے منہ سے نکلا کہ حضور وصال کر گئے میں اس کی گردن مار دوں گا. یعنی ذہن قبول نہیں کر رہا. مگر ایسے عالم میں کہ جب صحابہ رو رو کر بے حال ہو رہے تھے، کوئی صحابی یہ تمنا کر رہا تھا یا اللہ میری آنکھیں چھین لے کہ میں اب وہ مدینہ کیسے دیکھوں گا کہ جہاں سرکار جلوہ گر نہ ہوں گے، یا اللہ مجھ سے وہ بینائی لے لے. کوئی مرنے کی تمنا کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا. ایسے عالم میں جس ہستی نے امت کا غم بھی بانٹا اور اپنے اوپر بھی صبر کا پہاڑ رکھا، وہ ہستی مبارکہ جناب ابو بکر صدیق. اس وقت ہوش و حواس کو برقرار رکھنا بہت بڑی بات تھی. اس وقت ہوش و حواس کو برقرار رکھنا بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی. یہ کسی عام آدمی کی نہیں بلکہ یہ
اللہ کی انتخاب کی طرف دلالت کرتا ہے کہ یہ وہ تھے جنہیں اللہ نے ازل سے اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ اور ایک اور اعزاز صدیق اکبر کا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو بعض قبائل جو ابھی تازے اسلام میں داخل ہوئے تھے، وہ یہودیوں کے بہکانے میں آ کر، وہ غیروں کے بہکانے میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ہر چیز پر تو اتفاق کیا لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا بھئی زکوٰۃ نہیں دیں گے ہم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کو جہاد کا حکم دے دیا کہ جو قبیلہ بھی زکوٰۃ کا منکر ہو اس کے خلاف جہاد کرو۔ صحابہ کرام، سمجھدار صحابہ آئے، بڑے اکابر صحابہ آئے، عرض کی یا خلیفۃ المسلمین، ابھی تازہ سانحہ ہوا ہے، ابھی تو بچانے کی ضرورت ہے، ابھی آپ تلوار اٹھائیں گے لوگ متنفر نہ ہو جائیں، کہیں نقصان نہ ہو جائے، حضور ابھی شفقت سے چلیے، باقی سب تو مان رہے ہیں نا، ایک زکوٰۃ ہی تو نہیں دے رہے، چلیے ابھی تھوڑا سا درگزر کر دیجئے، تھوڑا سا وقت گزرے گا، جب ہماری بنیادیں مضبوط ہو جائیں گی پھر ان سے حساب لے لیں گے۔ آپ نے جو جواب دیا وہ آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے بھی آئینہ اور رہنما ہے۔ آپ نے فرمایا میں ہر اس شخص سے لڑوں گا اور ہر اس شخص سے جہاد کروں گا کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زکوٰۃ میں اونٹ کو باندھنے کی رسی بھی اگر دیا کرتا تھا، اگر وہ آج وہ رسی دینے سے انکار کرے گا تو ابو بکر اس سے جہاد کرے گا۔ اس لیے کہ دین میں ادھورا پن نہیں چلتا، دین کا حکم یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے اگر تم ایمان والے ہو تو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ ادھورا اسلام نہیں چلے گا، اور ادھورا اسلام کو قبول کرنے کا اختیار ہمارا ہے ہی نہیں۔ ہاں اختیار تھا تو حضور کا اختیار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ، حضور نے اسے دعوت دین دی، اس نے کی یا رسول اللہ میں نماز سے بڑا گھبراتا ہوں، بہت ساری نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، 5 وقت کی نماز میں نہیں پڑھ سکتا۔ حضور نے فرمایا کتنے وقت کی پڑھ سکتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں 3 وقت کی پڑھ سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا چلو تمہارا دین تم اسلام تو قبول کرو، 3 وقت کی نماز پڑھ لینا، 3 وقت کی نماز پڑھ لینا۔ بتاؤ آج کسی عالم کو یہ اختیار ہے کہ کسی کو دار اسلام میں 3 وقت کی نماز کے اوپر قبول کروا لے؟ کسی کو اختیار نہیں، صدیق اکبر کو بھی اختیار نہیں، کسی کو اختیار نہیں، کسی مجدد کو بھی اختیار نہیں، کسی کو بھی اختیار، ہاں اختیار ہے تو سرکار کا اختیار ہے۔ اب اختیار دیکھو، ہم اور آپ کسی کو اسلام میں دار اسلام میں داخل کریں، اسلام کی ایک بات بھی کم کر کے اسلام میں داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ اسلام میں داخل ہونا ہوگا تو پورا ایمان لانا ہوگا، ادھورے ایمان کے ساتھ نہیں۔ کوئی کہے میں 1 سجدہ بت کو کروں گا، 99 سجدے مسجد میں کروں گا، قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ پورا اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ اصول بتا دیا، اگر ہر چیز مانتے ہیں مگر زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے تو ان کے خلاف بھی جہاد کیا جائے گا۔ یعنی ایمان لانا ہے تو مکمل لانا ہے، ماننا ہے تو پورا ماننا۔ صدیق اکبر نے جب جہاد کا حکم فرمایا، اللہ نے ہدایت دی، توبہ طائب ہوئے، واپس کلمہ پڑھ کے وہ قبائل جو مرتد ہو گئے تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک بہت بڑا کارنامہ صدیق اکبر کا اور ہے، اگر میں بیان نہ کروں تو ناانصافی ہوگی، اور وہ کارنامہ یہ ہے کہ آج قرآن مجید ہمارے ہاتھ میں یہ جو مجلد ہے نا، ایک بک فارم کے اندر جو ہے، 2 گتوں کے درمیان جو ہے، اسے مجلد کہا جاتا ہے، اسے بک فارم میں کہا جاتا ہے۔ یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے یہ بھی احسان جناب صدیق اکبر کا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی جو تدوین کی گئی یہ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں کی گئی۔ اب بتائیے کتنے بڑے بڑے کارنامے کیے، کیا یہ چھوٹے کارنامے ہیں؟ ان میں سے ہر کارنامہ انفرادی بھی ہے، ممتاز بھی ہے، اور ایسا بھی ہے جس کی مثال اور نظیر کسی دوسرے میں
نہیں ملتی۔ تو پھر جب شخصیت ایسی ہو تو ایسے کے لیے تو حضرت داتا گنج بخش فرما رہے ہیں نا کہ حضور کی امت کا سب سے بڑا صوفی ابو بکر صدیق ہے، حضور کی امت کا سب سے بڑا ولی ابو بکر صدیق ہے۔ اب یہاں سے ایک بات اور بھی واضح ہوتی ہے، آج کل کے دور میں جو نام نہاد صوفی بن کر، صوفیہ کا روپ دھار کر، صوفیہ کا لیبل لگا کر، ٹائٹل لگا کر، صوفی کانفرنس کروا کر، امریکہ کے فنڈ کے اوپر دنیا بھر میں صوفی کانفرنس منعقد کر کے اگر وہ یہ پیغام دیں جناب اسلام لڑائی جھگڑے کا دین نہیں ہے، اسلام لڑائی بڑائی کی باتیں نہیں کرتا، اسلام تو محبت کی باتیں کرتا ہے، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہاں صدیق اکبر اور ان کی سیرت کہ وہ اگر ایک زکوٰۃ کا بھی کوئی شخص منکر ہو جائے تو وہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں، وہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، اور کہاں آج کے صوفی اور ان کا یہ موقف کہ اسلام لڑائی کا، اسلام غصے کا، اسلام جھگڑے کا، بلا وجہ تو کوئی جھگڑنے کی بات نہیں ہوتی، اسلام گویا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اب جہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جہاد سے بچایا جائے، جہاد سے ہٹایا جائے، مسلمانوں کے دل سے غیرت ایمانی کو نکالا جائے، اور ٹائٹل لگا ہوا ہے صوفی، تو ہم کہتے ہیں ہم اس صوفی کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اس صوفی کو مانتے ہیں جس کا نام داتا گنج بخش نے کشف المحجوب میں تحریر فرمایا، ہم تو اس صوفی کو مانتے ہیں۔ اگر اس صوفی کی سیرت کو تم بیان کرو گے اور اس صوفی کی سیرت کا پرچار کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، لیکن اگر تم صوفیہ کا لیبل لگا کر بات تم کافروں کی کرو، بات تم بغیرتوں کی کرو، بات تم جہاد کے مخالفین کی کرو، تو یاد رکھنا یہ فنڈڈ صوفیہ تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ یہ بات صاف ہو گئی، یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل گئی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا جو میں کہوں سب سے بڑا کارنامہ، وہ میں نے ابھی تک نہیں بتایا آپ کو، وہ آپ کو پتا ہے، اور وہ ہے میرا آج کا عنوان، وہ ہے تحفظ ختم نبوت۔ صدیق اکبر، میں نے اتنے اوصاف بتا دیے نا آپ کو، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، ان میں یہ شان، ان میں وہ شان، لیکن ان کی شانوں میں جو ایک شان سب سے ممتاز، سب سے نمایاں نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ صدیق اکبر نے محبوب کریم علیہ السلام سے ایسی محبت اور ایسی وفا کر کے دکھائی کہ حضور علیہ السلام کے وصف ختم نبوت کے مجاہد اعظم اور محافظ اعظم کا لقب بھی ابو بکر صدیق کے پاس ہے۔ وہ صحابی اول اور صحابی اعظم بھی ہیں، وہ ولی اعظم بھی ہے، وہ صوفی اعظم بھی ہے، اور وہ حضور کے وصف ختم نبوت کے محافظ اعظم بھی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اور ان کی زندگی سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے انہوں نے جو طرز عمل ختم نبوت کے حوالے سے اختیار کیا، اس نے ہمارے لیے آج تک بلکہ قیامت تک ایک راستہ متعین کر دیا کہ جب بھی ختم نبوت کو مسائل لاحق ہوں گے تو ابو بکر صدیق کی سیرت سے رہنمائی لینا، جو انہوں نے گستاخ کے ساتھ کیا امت پر لازم ہے وہی گستاخ کے ساتھ کرے۔ بولیے بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اب انہوں نے کیا کیا یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ پہلے سنا دوں، پھر میں بات کو اگلی طرف لے کے جاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایک دن سو رہا تھا کہ سونے میں مجھے کچھ خزانے دیے گئے، اور ان خزانوں کے ساتھ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن رکھ دیے گئے۔
وہ 2 کنگن سونے کے بڑے بھاری تھے جس سے مجھے الجھن ہو رہی تھی، تو مجھ سے کہا گیا پھونک مار دو یہ اڑ جائیں گے۔ میں نے پھونک مار دی، وہ اڑ گئے۔ میں نے پھونک مار دی، وہ اڑ گئے۔ سرکار نے فرمایا جب میں نے یہ خواب دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور خود ہی اس کی تعبیر بھی بیان فرما رہے ہیں میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ اس سے مراد میرے سامنے جو 2 کذاب پیدا ہوں گے اور وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ اللہ کا نبی بولیں گے، ایک کا نام ہوگا وہ صنعاء کا رہنے والا اسود عنسی ہوگا، اور دوسرا یمامہ کا رہنے والا مسلمہ ہوگا۔ یمامہ کا رہنے والا مسلمہ ہوگا اور دوسرا صنعاء کا رہنے والا، یمن کا ایک شہر ہے صنعاء کا رہنے والا اسود عنسی۔ چونکہ وہ کالا تھا، نہایت کالا تھا، اسی لیے اس کا نام تو جو بھی ہوگا اس کا لقب اسود ہو گیا۔ سودا جو ہے عربی میں بلیک کو کہا جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا حجر اسود۔ ماشاءاللہ اہلا وسہلا۔ حجر اسود سب سے زیادہ کالا پتھر، تو اسی طرح اس کا نام بھی اسود عنسی تھا کیونکہ وہ ظاہراً دیکھنے میں نہایت کالا تھا۔ حضور نے فرمایا میں نے اپنے اس خواب سے تعبیر یہ لی کہ ان 2 سونے کے جو وزنی کنگن تھے جو میرے ہاتھوں میں آئے جن سے مجھے الجھن ہو رہی تھی، تو میں نے اس الجھن میں جب میں تھا مجھے کہا گیا آپ پھونک ماریں یہ اڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ترغیب عطا فرمائی، میں نے پھونک ماری وہ اڑ گئے۔ میں نے پھونک ماری وہ اڑ گئے۔ تو جب میں خواب سے بیدار ہوا میں نے یہی تعبیر لی کہ اس سے مراد یہ 2 کذاب تھے، اس سے مراد 2 کذاب۔ ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر حدیث میں یہ ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب قیامت تک 30 کذاب آئیں گے جن میں سے ہر شخص کا یہ دعویٰ ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، معاذ اللہ۔ ہر کذاب یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن یاد رکھو کہ میں اللہ کا نبی ہوں آخری، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی۔ ایک اور حدیث مبارکہ برکت کے لیے میں عرض کرتا ہوں، تحدیث نعمت میں عرض کرتا ہوں، عنوان کی مناسبت اور محبت میں عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے بہت سے نام عطا فرمائے، میں محمد بھی ہوں، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگائیے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں ماہی بھی ہوں، میں حاشر بھی ہوں، اور اللہ نے مجھے عاقب بھی بنایا ہے۔ میں محمد بھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد بھی ہوں۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا آسمانوں میں میرا نام احمد ہے، زمین میں میرا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور حضور نے فرمایا کہ میں احمد بھی ہوں، اور ساتھ ہی فرمایا میں ماہی بھی ہوں، اور ماہی وہ ہوتا ہے، خود ہی حضور تشریح بھی فرما رہے حدیث میں، سرکار نے فرمایا ماہی وہ ہوتا ہے جو کفر کو مٹا دیتا ہے، جو کفر کو مٹا دیتا ہے، اور میں حاشر بھی ہوں۔ حضور نے فرمایا میں حاشر بھی ہوں، اور حاشر وہ ہوگا، حاشر وہ ہوتا ہے جس کے قدموں میں اہل حشر کا معاملہ کیا جائے گا، یعنی میرے قدموں میں حشر کا سارا معاملہ ہوگا، میرے سامنے ہوگا حشر کا سارا معاملہ۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے عاقب بنایا ہے، اللہ نے مجھے عاقب بنایا ہے، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آتا، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آتا۔ حضور کے 5 نام ہم نے یاد کر لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی ختم نبوت کی دلیل بھی ہمیں اس حدیث سے مل گئی۔ ایک اور حدیث میں برکت کے لیے سنا دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام
جب غزوہ تبوک پر جا رہے تھے، غزوہ تبوک کے لیے حضور جب تشریف لے جا رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ عرض کی آقا کی، فرمایا آپ ہماری جگہ مدینہ شریف میں رکھوالی کریں گے۔ مولا علی پریشان ہو گئے۔ جو جہاد کا عاشق ہو، جو مجاہد اعظم ہو، جس کی تلوار سیف ذوالفقار ہو، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جب کسی سے کام نہ چل رہا ہو تو حضور علی کو طلب فرماتے تھے، جب کسی سے مرحلہ حل نہ ہو رہا ہو تو علی آیا کرتے تھے۔ علی مشکل کشا، علی خیبر شکن، علی فاتح خیبر، علی ہر میدان کے فاتح، کبھی علی زیر نہیں ہوئے، کبھی علی کی تلوار زیر نہیں ہوئی، ہمیشہ علی فاتح رہے، ہمیشہ علی کے سر پہ فتح کا تاج سجتا رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن آج علی حیران ہے، مولا علی کو حکم ہوا ہے آپ نے مدینے میں رہنا ہے، سب نے جانا ہے، اور غزوہ تبوک بڑا اسرت کا، اسے جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اتنی تکلیف کا معاملہ تھا کہ صحابہ کرام کے پاس زیادہ سفر نہ تھا، غربت بے انتہا تھی، حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ جب راستے میں راشن کی تقسیم ہوئی تو کبھی کبھی یہ دور بھی آیا کہ ایک کھجور ایک دن میں 2 صحابہ کو ملا کرتی، ایک کھجور ایک دن میں 2 صحابہ کو ملا کرتی، اور وہ 2 صحابہ بھی اسے کھاتے نہیں تھے، اسے پانی میں بھگو دیتے تھے اور صرف چوسا کرتے تھے اس کو۔ ایسی اسرت کا وہ معاملہ تھا۔ مدینہ منورہ سے الحمدللہ میں تبوک کی طرف گیا ہوں، میں نے وہ راستہ دیکھا ہے الحمدللہ۔ 700 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے۔ کتنا؟ جیسے یہاں سے ملتان، کراچی سے ملتان، اتنا دور ہے مدینہ منورہ سے تبوک کا راستہ۔ اور یہ وہی سفر ہے کہ جس سفر کے دوران بہت سے عظیم واقعات پیش آئے۔ انہی واقعات میں سے جب سرکار علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ، ہم سب کی اور پوری امت کی ماں سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، کیا ہار مبارک گم ہو گیا، بمشیت الہی ہار گم ہوا، اور اس ہار کے گم ہونے کے بعد منافقین کی پہچان بھی ہو گئی اور ظالمین کی پہچان بھی ہو گئی، اور اسی ہار کے گم ہونے کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تیمم جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اسی ہار کی برکت دیکھیے کہ اسی نسبت کی برکت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدتنا عائشہ الصدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات اور طہارت کے اندر قرآن کریم میں سورہ نور کی 18 آیتیں نازل فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیسا گھرانہ ہے کہ جس کے گھرانے پر الزام لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، جس پر الزام لگے وہ جواب نہیں دے رہا، ان کا رب جواب ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسا پاک گھرانہ تھا کہ اللہ کریم اس گھرانے کی طہارت کو بیان فرما رہا ہے، اور الزام لگانے والوں کا منہ کالا ہو رہا ہے، الزام لگانے والے خائب و خاسر ہو رہے ہیں، اور جو مسلمان بہکاوے میں آ کر غلطی سے بھی کہہ گئے، انہیں بھی تعدیب ہو رہی ہے، انہیں بھی تلقین ہو رہی ہے، انہیں بھی تنبیہ ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیسا عجیب معاملہ تھا۔ میں نے الحمدللہ وہ مقام دیکھا ہے مدینہ منورہ تبوک کے راستے پر جہاں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گما تھا۔ الحمدللہ مجھے اس کی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ مقام بھی وہ سارا واقعہ اسی جیش الاسرہ کے درمیان پیش آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے مولا علی سے فرمایا، اے علی ہم جا رہے ہیں مگر آپ نے نہیں جانا، آپ نے نہیں جانا۔
اب مجاہد اعظم سے کوئی جہاد میں جانے سے منع کرے تو آپ بتائیے کہ اس کے دل کا عالم کیا ہوگا. لیکن کوئی منع کرے تو اور بات ہے. منع کون کر رہا ہے؟ منع وہ کر رہے ہیں جن کا کلمہ پڑھ کے ہی مجاہد بنے ہیں، جن کی غلامی کی نسبت ہے تو وہ مجاہد کہلاتے ہیں، جن کے صدقے جہاد ہے، جن کے صدقے ہر چیز ہے. ہر نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے. جب ان کی عزت پہ حرف آئے ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے؟ ہماری نسبتیں تو ان سے وابستہ ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے. ختم نبوت کے چاہنے والوں بڑی پیاری حدیث سنا رہا ہوں، توجہ سے سماعت کیجئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا علی آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے لڑنے جا رہے ہیں اور مجھے عورتوں بچوں کے اوپر رکھوالی کا نگراں بنا کر جا رہے ہیں؟ آقا بڑے مان سے کہا. کیسے مان ہوں گے سرکار علیہ السلام؟ یہ تو وہ تھے جو سرکار کے چچا زاد بھی تھے، یہ تو وہ تھے جو سرکار کے داماد بھی تھے، یہ تو وہ تھے جو سرکار سے نسبت رکھنے والے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی نے جب یہ کہا حضور نے فرمایا علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم میں مجھ میں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ اور ہارون کے درمیان تھی؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم میں اور مجھ میں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے درمیان تھی؟ بس فرق اتنا ہے کہ ہارون علیہ السلام نبی تھے اور تم نبی نہیں ہو. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کوئی گنجائش ہوتی، کوئی راستہ ہوتا تو بتائیے حضور خود ارشاد فرما دیتے کہ نہیں فرما دیتے؟ اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی یہ سوچے کہ میں حضور کی سیرت پر عمل کر کے اتنا کامل ہو جاؤں کہ میں نبی بن جاؤں. آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ یہ تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، بے شک اپنے عقیدے کے لیے تو بولنا چاہیے، حفاظت کے لیے، لیکن یہی مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اس نے کہا کہ میں نبوت کا دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں حضور کا غلام ہوں اور حضور کی سیرت پر عمل کر کے اتنا اکملیت میں نے حاصل کر لی ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. ایک دعویٰ اس کا یہ بھی ہے، ایک دعویٰ اس کا یہ بھی ہے. ہم یہیں پر اسی مقام پر اس کے دعوے کو رد کر کے آگے چلتے ہیں. اگر یہ بات اصول کے مطابق ہوتی تو یہ بتائیے حضور کی سیرت پر سب سے زیادہ عمل مولا علی نے کیا کہ نہیں کیا؟ صدیق اکبر نے کیا کہ نہیں کیا؟ عمر فاروق اعظم نے کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن سرکار نے تو سیدنا عمر کو دیکھ کر فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس کا مطلب نہیں، ڈیفینیٹ بات ختم ہو گئی، سیل لگ گئی. اب کوئی بھی اس کا کوئی معنی یہ، اس کا معنی یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب کوئی معنی اس کا بدل نہیں سکتا. معنی یہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بعثت میں تو آخری ہوں، میں بعثت میں آخری ہوں، لیکن کل قیامت میں حشر ہونے والوں میں سب سے اولین کے اندر ہوں. میں بعثت میں آخر ہوں لیکن حاشرین میں اولین ہوں، اور کل انشاءاللہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں بھی میں ہی ہوں. یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. حالانکہ میں آخر میں آؤں گا، میں بعثت کے اعتبار سے آخر میں آیا ہوں، لیکن قیامت میں پہلے معاملہ میرا کیا جائے گا، میری امت کا معاملہ کیا جائے گا، اور جو پہلے آئے ہیں ان کا معاملہ بعد میں کیا جائے گا. جنت کا دروازہ کھلے گا ہی نہیں جب تک سرکار نہ کھولیں گے، جب تک سرکار نہ کھولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری پہ سوار ہوں گے. سرکار جنت میں تشریف لے جائیں گے تو سواری پر، اور سواری کی آگے آگے رسی تھامے بلال چل رہے ہیں. یہ جب جنت میں قیامت کے دن یہ معاملہ ہوگا، حضور کی شان دیکھیں، اللہ نے یہ قدموں کی چاپ، یہ واقعہ
شب معراج اپنے محبوب کو جنت میں سنایا، جو واقعہ نہ جانے کب ہونا ہے، مگر حضور کے کام دیکھیں کہ جو صدیوں بعد ہونا ہے سرکار اسے سماعت فرما رہے ہیں۔ تو میرے امام نے ایسے تو نہیں کہہ دیا نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ لوگ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ اسی غفلت میں آج اختلاف میں پڑے، وہ یہاں سنتے ہیں یہاں نہیں سنتے۔ یار انہوں نے تو شب معراج کی رات وہ سن لیا جو صدیوں بعد قیامت میں ہونا ہے، جو اتنی دور کی سن لے وہ یہاں کے غلاموں کا درد دل مدینے میں نہ سنا۔ میرے امام نے فرمایا فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ آپ دل سے ذرا پکار کے تو دیکھیے، یہ عشق کے رستے ہیں بھائی۔ ادھر معاملہ دوسرا ہے، ادھر دیکھو دیدار ہم کرتے ہیں کھلی آنکھوں سے، آنکھ بند کر لیں تو دیدار نہیں ہوتا، لیکن عشق کے رستے ہیں آنکھ کھلی دیکھو گے تو دیدار نہیں ہوگا، آنکھ بند کرو گے تو دیدار ہو جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، آپ کی سیرت سے ہمارے لیے پیغام عمل بھی ہے، نمونہ بھی ہے، راہبری بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم سب صدیق اکبر کے اس عظیم کارنامے کے ماننے والے ہیں۔ ہم صدیق اکبر کو اپنا امام مانتے ہیں۔ صدیق اکبر، اچھا ایک حدیث میں اور سنا دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اگر کسی کو 40 حدیثیں میری پہنچا دے، میں نے اب تک 8 9 10 حدیثیں سنا دی ہیں، مجھے ختم نبوت پر 40 حدیثیں یاد ہیں الحمدللہ، صرف اسی موضوع کے اوپر۔ حضور نے فرمایا جو 40 حدیثیں میری طرف سے مسلمان کو پہنچائے جو اس کے فائدے کی ہوں، جو اس کے فائدے کی ہوں، تو پھر جہاں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ میں تو وہ برکت لینا چاہ رہا ہوں، بہرحال ابھی موقع اتنا نہیں ہے، ایک حدیث میں اور سنا دیتا ہوں برکت کے لیے۔ 11 کی عدد سے 11ویں شریف کی نسبت سے 11 حدیثیں ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے بیٹے حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ حضور کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم، حضور کے کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے۔ کتنے؟ اور کتنی بیٹیاں؟ 4۔ کتنی بیٹیاں؟ 4۔ حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم۔ حضور کے کتنے بیٹے؟ حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت حضور کی کنیت ابو القاسم، چونکہ بیٹے کا نام قاسم تو حضور کی کنیت ابو القاسم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں ہیں، سیدہ زینب، سیدتنا زینب سب سے بڑی شہزادی، دوسری شہزادی سیدتنا ام کلثوم، تیسری شہزادی سیدتنا رقیہ، اور چوتھی شہزادی نور نظر، لخت جگر، مخدومہ کائنات، مخدومہ کائنات اور جنت کی عورتوں کی سردار، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہن۔ یہ تمام شہزادیاں حضور علیہ السلام کی۔ یاد رکھنا آج ہم مسلمانوں کو حضور کی
اولاد کے بارے میں ہی صحیح نہیں پتا. یہ ہماری کمزوری ہے بھائی, اسی لیے نقب لگائی جاتی ہے ہم پر. سب سے بھولے والے اہل سنت ہیں, جو سب سے کم اپنا دین جانتے ہیں. اس لیے جو چاہتا ہے اہل سنت سے گھسیٹ کے کسی کو کچھ بنا دیتا ہے, کسی کو کچھ بنا دیتا ہے. جو بنتا ہے اہل سنت سے نکلتا ہے, کیونکہ اہل سنت ہے ایک عظیم اکثریت. پاکستان میں جتنے مسلمان رہتے ہیں, ان مسلمانوں کی اکثریت کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے؟ وہ اگر ہم بولیں گے تو شاید لوگ کہیں گے غلو کر رہے ہیں. آئیے ایک ایسے شخص سے پوچھتے ہیں جو اس ملک کا ایک اہم ذمہ دار رہا, 22ویں گریڈ کا افسر ریٹائر ہوا, ڈپٹی کمشنر رہا, جج رہا, اے سی رہا, ڈی سی رہا, مختلف بیوروکریسی کے عہدوں پہ رہا. اس کا نام ہے, مقبول صحافی ہے, اوریا مقبول جان. وہ نیوز چینل میں بیٹھ کر بات کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے جناب اس ملک میں 70% بریلوی مکتبہ فکر ہے. دیکھیے مولوی صاحب صوفے پہ بیٹھ کے جلسے میں کہیں گے اہمیت نہیں ہوگی اتنی, لیکن سی ایس پی افسر بولے گا نا, جب سی ایس پی افسر بولے گا تو بات کی اہمیت سمجھی جائے گی. خیر میں اس بات کا مخالف نہیں ہوں, نہ میں طنز میں کہہ رہا ہوں, بلکہ میں جتنے نوجوان یہاں بیٹھے میں انہیں نصیحت بھی کرتا ہوں, درخواست بھی کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں جو نوجوان ابھی 28 سال کی عمر تک نہیں پہنچے اور انہوں نے گریجویشن کر لی ہے, وہ چاہے کچھ بھی پڑھیں, خدارہ سی ایس ایس میں اپیئر ضرور ہوں. خدارہ سی ایس ایس کا امتحان ضرور دیں. میری آرزو, میری تمنا یہ ہے کہ ہماری مسجد کا امام عالم دین بھی ہو اور ساتھ میں یہ ڈپٹی کمشنر بھی ہو. اگر ڈپٹی کمشنر اپنے محلے کی مسجد میں امامت کرے, بتاؤ مسجد بھرے گی کہ نہیں بھرے گی؟ بتائیے آپ, جمعے جیسا سما ہوگا کہ نہیں؟ اللہ کے لیے آئے, اللہ کرے, لیکن ڈپٹی کمشنر کے لیے تو آئے جائیں گے لوگ, بھئی ہمارا کام ہو جائے گا, فلاں ہو جائے, چلو کوئی بات, اسی سبب سے اللہ کے دربار میں سر تو جھکا لیں گے. آپ خود بتائیے, اگر اعلیٰ افسر اپنی اپنی مسجدوں کے امام بن جائیں, بتائیے نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے گی کہ نہیں بڑھ جائے گی؟ حضرت پریشان نہ ہوئیے گا, آپ کی امامت کا مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ آپ کے بیٹے بنیں گے انشاءاللہ. اہل سنت مسلمانوں کو میں تلقین کر رہا ہوں, جن بچوں کی عمریں ابھی 28 سال نہیں ہوئی ہیں اور وہ گریجویٹ ہیں, گریجویشن کی سند ان کے پاس موجود ہے, خدا را پاس ہو نہیں پاس ہو یہ الگ بات ہے, آپ داخل تو ہوں, اٹیمپٹ تو کریں, کوشش تو کریں. انشاءاللہ جب آپ کامیاب ہونے کے بعد منبر رسول سے ختم نبوت کا بیان کریں گے, پھر دیکھیے گا دمادم مسقل اندر ہوگا, پھر دیکھیے گا کیسا ہوگا. پھر کسی کو خباثت کرنے کی جرت, ابھی تو سب خباثت اس لیے کر لیتے ہیں کہ محراب و منبر سے بیچارے سیدھے سادھے مولوی بیان کر رہے ہوتے ہیں, اور جب ایس ایس پی محراب اور منبر سے حضور کی ختم نبوت کا بیان کر رہا ہوگا, بتاؤ محلے میں رہنے والے کسی شخص کو ٹیڑے پنے کا جرت ہوگی؟ پھر کسی شخص پر یہ الزام لگے گا کہ یہ قادیانی ہے کہ نہیں ہے, پھر معاملہ بالکل سیدھا ہوگا, یا تو مسلمان ہوگا یا مسلمان. بھائی مسلمان نہ ہونا پاکستان کے شہری کے لیے کوئی نقصان دہ بات نہیں ہے. کوئی غیر مسلم ہے, الحمدللہ میں جس محلے میں رہتا تھا ملیر سٹی پر, وہاں پر سندھی زبان بولنے والے ایک ہندوؤں کی پوری جماعت رہتی تھی, ابھی بھی رہتی ہے. وہ ایک برادری ہے پوری, ان کی ایک گلی کے اندر رہتی ہے. اور میں یہ حصول برکت کے لیے کہہ رہا ہوں, تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں. جب لاک ڈاؤن ہوا اور لوگ ویلفیئر کے اداروں سے امداد لینے کے لیے گئے, مسلمان زیادہ تر, تو مجھے اس برادری والوں نے ایک پیغام بھجوایا اور کہا کیا پیٹ صرف مسلم کا ہوتا ہے, غیر مسلم کا نہیں ہوتا؟ میں, آپ یقین کریں, میں نے یہ پیغام سن کے مجھے بہت دکھ ہوا اور مجھے اس بات پر بھی افسوس ہوا کہ ہم نے یہ غفلت کی.
ہمیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے اپنے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ ہمارے امان میں ہیں، یہ ہماری پناہ میں ہیں، ان کے حقوق وہی ہیں جو ایک مسلمان شہری کے حقوق ہیں۔ الحمدللہ سیلانی ویلفیئر نے ٹاور کے اوپر جو عیسائیوں کا بہت بڑا چرچ بنا ہوا ہے، اس کو مرکز بنا کے عیسائی کمیونٹی میں بھی ہزاروں کی تعداد میں خوراک کی تقسیم کی الحمدللہ۔ اور آج بھی ان کا دسترخوان لگتا ہے سیلانی والوں کا، اس پر یہ پوچھ کے نہیں بٹھایا جاتا کہ تم مسلمان ہو کہ غیر مسلم، پوچھا کیا جاتا ہے تم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، بس یہ پوچھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا تو یہ طرز عمل ہے الحمدللہ۔ ہمارے ملک میں رہنے والا کوئی غیر مسلم شہری پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ بتائیں جو ہندو یہاں رہتے ہیں، جو عیسائی یہاں رہتے ہیں مسلمان ملک میں پاکستان میں، کیا وہ ہندوستان سے زیادہ محفوظ نہیں ہیں؟ ان کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں؟ یار ہمارے وزیر اعظم نے تو 1 سال میں بڑا کارنامہ جو کیا وہ یہ کیا کہ سکھوں کو 1 ارب کی جائیداد بنا کر دی ہے۔ وہ جو ان کا گردوارہ بنایا ہے 1 سال کے ریکارڈ مدت میں، اور 1 ارب روپیہ خرچ کر کے، پہلے وہ چھوٹا سا گردوارہ تھا، اب انہوں نے کئی ایکڑ پر مشتمل زمین گردوارے کو دے دی، اس کی آمدنی کا بھی انتظام کر دیا۔ تو الحمدللہ ہم اہل اسلام بیجا کسی پر زیادتی کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے اس محلے میں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے اسے امان ہے، اسے امان ہے، اس وقت تک امان ہے جب تک اس کی زبان اسلام اور بانی اسلام کے بارے میں غلط نہیں کہتی، بس امان ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر اس نے اسلام، شاعر اسلام یا بانی اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق کوئی غلط بات کرنے کی کوشش کی، بس سمجھ لیجئے کہ امان اٹھ جائے گا، اس پر سے امان اٹھ جائے گا۔ جو بھی غیر مسلم ہے وہ مسلمانوں میں سے مرتد ہو کے باہر گیا ہو، یعنی قادیانی ہو، مرزائی ہو، لاہوری ہو، بہائی ہو، وہ کسی بھی کاسٹ کا ہو، اصول سن لیجئے، جو اللہ اس کے رسول کے بارے میں، شاعر اسلام کے بارے میں اگر کلام نہیں کرے گا، غلط بات نہیں کہے گا، اسے امان ہے۔ لیکن اگر وہ مسلم ملک میں اسلام کے ہی خلاف بک بک کرے گا، یا شاعر اسلام یعنی قرآن کے خلاف، نماز کے خلاف، مسجد کے خلاف، روزے کے خلاف، یا ختم نبوت کے خلاف بک بک کرے گا، یاد رکھنا امان سے باہر نکل جائے گا۔ بتائیے بات درست ہے کہ نہیں ہے؟ آپ حمایت کرتے ہیں اس کی؟ کوئی میں نے جھگڑے کی بات تو نہیں کی، میں نے تو امن کی بات کی۔ امن کیا ہے؟ امن حضور کی عزت سے وابستہ ہے، امن اسلام کی عزت سے وابستہ ہے، امن شاعر اسلام کی تعظیم سے وابستہ ہے۔ جو ان کی توہین نہیں کرے گا، ہمارا یہ بھی مطالبہ نہیں کہ تعظیم کرو، ہمارا صرف مطالبہ اتنا ہے توہین مت کرو۔ توہین ہم کسی کو زبردستی تعظیم نہیں کروا سکتے، یہ تو دلوں کی بات ہے۔ اللہ جس کا دل پھیر دے تو پھر وہ اسلام کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ ہم کسی سے زبردستی تعظیم بھی ہم منوانے کے بھی قائل نہیں زبردستی، لیکن ہم صرف اتنا کہتے ہیں اسلام کے خلاف بکو نہیں، بکواس مت کرو، امن میں رہو گے۔ لیکن اگر تم نے اسلام کے خلاف بکواس کی، تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف بکواس کی، امن اڑ جائے گا۔ بس ایسے ہی ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک قبیلے نے حضور سے بغاوت کی۔ اچھا، وہ بغاوت اس وقت ایک فردی بغاوت تھی، حضور علیہ السلام نے اس کو جھڑک کر دور کر دیا۔
حضور کا وصال ہو گیا. جب حضور کا وصال ہوا اس قبیلے میں اس بغاوت نے زور پکڑ لیا. یعنی کیا بغاوت تھی؟ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا. اب حضور کے بعد تو کوئی نبی، حضور کے بعد کوئی نیا نبی، لفظ یاد رکھنا، حضور کے بعد کوئی نیا نبی. اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ حضور کے بعد نبی نہیں آئے گا تو قادیانی جو ہے نا وہ بڑے خبیث ہیں، وہ ہمارے جملے کو پکڑ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مولانا صاحب نے کہا تھا، کل پکڑ کے بحث کریں اگر، کہ مولانا کل بڑے زور زور سے کہہ رہے تھے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. تو بھائی تم ہی تو کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. بولے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ وہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو نبی آئیں گے نا. ایک طرف کہہ رہے ہیں نبی نہیں آئے گا اور ایک طرف مانتے ہیں کہ نبی آئے گا. تو بتاؤ تمہاری بات تو خود تمہاری بات سے ٹکرا رہی ہے. اب وہ ہماری بات میں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، غلط فہمی. تو میں جملہ درست کر رہا ہوں، یاد رکھنا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا علیہ السلام وہ ضرور تشریف لائیں گے اور نبی ہی کی حیثیت سے آئیں گے، لیکن کام نبی والا نہیں فرمائیں گے. جو فرائض نبوت ہے وہ ادا کر چکے اپنے دور میں. اب فرائض نبوت ادا کرنے نہیں بلکہ حضور کی امت کی معاونت کرنے تشریف لائیں گے. حضور کی امت کی معاونت کرنے. اور قرآن کا حکم ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور اللہ نے ابھی انہیں اس آزمائش سے نہیں گزارا ہے. اللہ نے ابھی ان کو اس مرحلے سے، تو یہ مرحلہ بھی پورا ہونا ہے، اس کی بھی تکمیل ہونی ہے. اس لیے وہ ڈیوٹی اپنی پوری کر چکے، وہ مذہب اپنا پھیلا چکے، وہ کتاب اپنی دے چکے، وہ کام اپنا کر چکے. اب جو کچھ وہ کرنے آئیں گے وہ صرف اور صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے تشریف لائے گے اور جماعت انبیاء کی اس آرزو کی تکمیل کے لیے آئیں گے. جو جماعت انبیاء یہ تمنا کرتی تھی کہ کاش اے اللہ تو ہمیں امت محمد میں پیدا فرما، تو ہمیں امت مصطفیٰ میں ظاہر فرما. اس دعا کی تکمیل بھی اللہ نے حضرت عیسیٰ کے ذریعے فرمانی ہے. وہ حضور کی امت میں ظاہر ہوں گے، تشریف لائیں گے، لیکن وہ نئے نبی کی حیثیت سے، وہ کوئی نیا کلمہ. حضرت عیسیٰ بھی اب آئیں گے تو قیامت تک کلمہ حضور کا ہی چلے گا. ان کے دور میں کلمہ ان کا چلتا تھا، اب دور اور زمانہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اب قیامت تک کلمہ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کسی کافر کو اگر مسلمان کریں گے تو کون سا کلمہ پڑھائیں گے؟ حضور کا کلمہ پڑھائیں گے. اس کا مطلب ہے نئی نبوت، نیا نبی. وہ پرانے نبی ہیں اور وہ اپنا کام پورا کرنے آئیں گے. وہ اپنا جو ان کی شخصیت سے وابستہ کام رہ گئے ہیں وہ پورا کرنے آئیں گے. حضور کی امت کی معاونت کرنے تشریف لائیں گے، نئے نبی کی حیثیت سے، نئی کتاب لے کر، نئی شریعت لے کر. جو شریعت مصطفیٰ ہے خود بھی اس پر عمل کریں گے اور سب کو اس پر عمل کروائیں گے. اور جب ان کا وقت پورا ہوگا تبھی انتقال فرمائیں گے اور پہلو مبارک حجرہ مقدسہ روضہ اطہر گنبد خضرا کے اندر حضور علیہ السلام کے بائیں پہلو میں جو جگہ موجود ہے وہاں پر آپ کی قبر انور بنائی جائے گی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو یہ قادیانی کہتے ہیں مولانا صاحب نے تو کہا تھا لا نبی بعدی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. حالانکہ خود ہی کہتے ہیں حضور کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضور کے بعد عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ حضور کے بعد نہیں. اس بات کو سمجھیے گا، ہمارا عقیدہ یہ ہے لا نبی بعدی، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں.
حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نئی شریعت نہیں آئے گی، نئی کتاب نہیں آئے گی۔ اب حضور کا زمانہ قیامت تک جاری و ساری ہے۔ یہ جملہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ قبیلہ بغاوت میں طاقتور ہو گئے، اور میں نے کہا کہ صدیق اکبر کا سب سے بڑا کارنامہ کیا؟ بہت بڑے بڑے کارنامے، ان میں جو نمایاں کارنامہ ہے وہ یہ ہے، وہ سب سے پہلے محافظ ختم نبوت ہیں۔ سب سے پہلے محافظ ختم نبوت ہیں۔ بس یوں سمجھ لیں ان کے زمانے میں جو سچویشن پیش آئی، ہمارے زمانے میں بھی وہی سچویشن آتی رہتی ہے۔ تو جو کام صدیق اکبر نے اس زمانے میں کیا وہی کام اس زمانے میں بھی کرنا ہوگا۔ جو طریقہ انہوں نے اپنایا وہی طریقہ ہمیں اپنانا ہوگا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ وہ طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے منکر اور جھوٹے مدعی نبوت کو واصل جہنم کر دیا۔ کیا کیا؟ اس کو چھوڑا نہیں، اس سے مذاکرات نہیں کیے، اس سے ٹیبل ٹاک نہیں کی، اس سے مناظرہ نہیں کیا، اس سے کوئی اور بات نہیں کی، کیونکہ اسلامی حکومت تھی، اختیار تھا، تلوار اٹھا سکتے تھے، نافذ کر سکتے تھے۔ انہوں نے جب یہ سارے اختیار موجود تھے، آپ نے حکومتی سطح پر حکم جاری کر دیا کہ ہر شخص پر لازم ہے کہ اپنے آقا کے وصف ختم نبوت کی تحفظ کرے۔ حالانکہ انہوں نے خلیفۃ المسلمین بنتے وقت کچھ قوانین بنائے تھے، ان میں سے ایک قانون یہ بھی تھا کہ جو بدری صحابہ ہیں وہ اب جنگوں میں نہیں جائیں گے، اب جوان جائیں گے، نئی فوج جائے گی، نیا خون جائے گا، اس لیے کہ یہ جو بدری صحابہ ہیں یہ برکت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اہل برکت ہیں، ان سے دعا کرائی جائے گی، ان سے دعا کرائی جائے گی، ان سے سکھایا جائے گا، ان سے ٹریننگ لی جائے گی، لیکن ان کو ضائع، اب ان کو ہم آزمائش میں نہیں ڈالیں گے، ان کو میدان جہاد میں نہیں بھیجیں گے، ہاں ان کو ٹریننگ میں رکھیں گے، ان کی خدمات سے فائدہ لیں گے، وہ اپنی جگہ۔ لیکن جب حضور کے وصف ختم نبوت کے تحفظ کا معاملہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر نے اپنا یہ قانون بھی معطل فرما دیا۔ آپ نے فرمایا اب جو مرد ہے نا، جو مرد ہے اور جو بھی لڑنے کے قابل ہے، سب کو مدینے سے چلے جانا چاہیے، فوج کے ساتھ چلے جانا چاہیے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جوان تو گئے 80 سال کے بزرگ صحابی بھی چلے گئے، صحت مند تو گئے پاؤں سے معذور صحابی بھی چلے گئے، مرد تو گئے عورتیں بھی چلی گئیں، بچے بھی چلے گئے، نوجوان بھی چلے گئے۔ یعنی یہ حال ہو گیا کہ مدینہ منورہ مردوں سے خالی ہو گیا، مدینہ منورہ مردوں سے خالی ہو گیا، سارے صحابہ چلے گئے، کئی ہزار صحابہ، ایک روایت کے مطابق 32,000 صحابہ۔ مسلمانوں کی فوج کتنی تھی؟ 32,000 ایک روایت کے مطابق، ایک روایت کے مطابق 18,000، اور کافروں کی فوج 80,000 سے لے کر 1,00,000 تک مشتمل تھی۔ یعنی جو سامنے باغی گروپ تھا، مسیلمہ کذاب کا گروپ تھا، اس کی طاقت کا یہ عالم دیکھیں کہ اس نے اپنے شعبدوں سے ایسا، یہ شعبدے ہوتے ہیں، شیطان کے مکر و فریب ہوتے ہیں، چالاکیاں ہوتی ہیں، یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں، یہ دھوکے بازیاں، یہ دل کی باتیں بتا دینا، یہ بیمار کو اچھا کر دینا، یہ شیطان ان کاموں میں لگا دیتا ہے تاکہ لوگوں کے مسئلے حل ہوں گے، وہ تمہارے مرید بنتے چلے جائیں گے۔ آج بھی پیری مریدی کا معیار ہم نے مسئلہ حل کروانا رکھا ہوا ہے، جس کے پاس چلے جاؤ چاہے وہ شریعت کے معیار پہ اترتا ہے نہیں اترتا، لیکن دم کرے اچھا ہو جائے، یہی ہمارا پیر ہے۔ ہم نے شریعت کو معیار بنایا ہی نہیں ہے، استغفر اللہ۔ یہ شیطانی فکر تھی، مسلمہ نے شیطان کا چیلا ہونے کا ثبوت دیا، اسی فکر کو اپنایا، عامل تھا، جادوگر تھا، ساحر تھا، ٹوٹکے کرتا تھا، لوگوں کے مسئلے حل ہوتے تھے، لوگوں کا گروپ بنتا گیا 1,00,000 تک افراد لشکر پہنچ گیا، قلعہ بند ہو کے بیٹھ گیا یمامہ کے مقام پر۔ آج بھی صحابہ کرام کی قبریں اس عظیم قربانی کی یادگار بنی ہوئی ہیں۔
صحابہ نے ایسے شان سے لڑا، ایسی شان سے لڑا کہ آج بھی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیے تو انتہائی خطرناک ترین جنگوں میں اسلام کی آبیاری کے اندر جن جنگوں کا شمار ہوتا ہے اس میں جنگ یمامہ سر فہرست نظر آتی ہے، جنگ یمامہ سر فہرست نظر آتی ہے۔ اور یہ بات میں ٹیکنیکلی انداز سے بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کروڑا رحمتیں حضور امیر المجاہدین کی قبر انور پر نازل فرمائے۔ یہ آج جو فیضان ہے نا، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے سب انہی کی برکت ہے الحمدللہ۔ یہ مواد بھی انہوں نے تحقیق کر کے بتایا، ہمارے اکابرین کے ہم پر احسان ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے فرمایا کہ اس جنگ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب سے جہاد فرض ہوا سن 2 ہجری سے، سن 2 ہجری سے، حضور کا وصال سن 11 ہجری میں، تو 9 سالہ حضور کی جہادی زندگی ہے، 9 سالہ حضور کی وہ زندگی کا باب ہے جس میں جہاد فرض ہو چکا تھا۔ اس 9 سالہ جہادی سیرت کے باب میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو جنگوں کی تعداد 74 نظر آتی ہے۔ کتنی؟ 74، 74۔ ان 74 جنگوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 جنگوں میں بنفس نفیس شرکت فرمائی ہے۔ خود حضور جلوہ گر ہوئے میدان جہاد میں زرہ بختر پہن کر، میدان جہاد میں مجاہد کا لباس پہن کر حضور خود تشریف فرما ہوئے، اور 47 جنگیں ایسی ہیں جن جنگوں میں حضور علیہ السلام نے ایک لشکر ترتیب دیا، کسی کو امیر بنایا اور اسے جہاد پہ بھیج دیا، اپنے سامنے ہوا، حضور کے سامنے، لیکن حضور بنفس نفیس خود تشریف نہیں لے گئے، کسی مجاہد کو امیر لشکر بنایا اور ایک لشکر ان کے ساتھ روانہ فرما دیا۔ کتنی جنگیں لڑی؟ اچھا، یہ ساری جنگیں حضور کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی جا رہی تھی؟ نہیں، اسلام کے لیے لڑی جا رہی تھی۔ کس کے لیے؟ دین کے لیے، اللہ کے پیغام کے لیے، توحید کے لیے، شرک مٹانے کے لیے، کفر گھٹانے کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے، یہی تھا نا؟ آپ کو پتا ہے ان 74 جنگوں میں مسلمانوں کا نقصان کتنا ہوا؟ جانی نقصان 259۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 259۔ کتنی جنگوں میں؟ 74 جنگوں میں۔ کس کے لیے لڑی گئی؟ اسلام کے لیے لڑی گئی، اسلام کے لیے لڑی جانے والی جنگیں 74، اور صحابہ کا جانی نقصان محض 259، 259 صحابہ شہید ہوئے صرف، حالانکہ وہ بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ لیکن حضور کے وصال کے بعد صدیق اکبر کے زمانے میں مسیلمہ کذاب سے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، وہ اسلام کے لیے تھی، یہ بھی ختم نبوت بھی اسلام ہی ہے، لیکن یہ مخصوص عنوان ہو گیا، وہ تبلیغ اسلام تھا، وہ اسلام پھیلانے کے لیے تھا، شرک مٹانے کے لیے تھا، کفر گھٹانے کے لیے تھا، اور یہ حضور کے ختم نبوت کا تحفظ کرنے کے لیے تھا۔ اس ایک جنگ میں، وہ 74 جنگیں، 259 صحابہ صرف شہید ہوئے، اور اس ایک جنگ میں 1200 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے۔ اب اندازہ لگائیے کہاں یہ جنگ اور کہاں ساری جنگیں، وہ سب ایک طرف، اور جنگ یمامہ اس کی شدت ایک طرف۔ اللہ اکبر۔ اس سے آپ مسلمان اندازہ لگائیں کہ وصف ختم نبوت کی حفاظت کتنا حساس مسئلہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے اپنی پوری ریاست کو آزمائش میں ڈالنا پسند کر لیا، لیکن حضور کے ختم نبوت کے تحفظ سے ایک سرے منہ بھی روگردانی نہیں فرمائی۔ کتنے صحابہ شہید ہو گئے؟ 1200 صحابہ۔ قرآن اسی جنگ کے بعد جمع کیا گیا ہے، کیونکہ حفاظ صحابہ کثرت سے شہید ہو چکے تھے۔ حفاظ صحابہ پہلے تو سینہ بسینہ قرآن یاد ہو جاتا تھا، اب ضرورت پڑی کہ ایک قرآن ریفرنس کے لیے تو ہو، بک فارم میں تو ہو۔ اسی جنگ کے بعد وہ قرآن جمع کیا گیا۔ عزیزان گرامی، میں اب اپنے اختتام کی طرف چل رہا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جنگ لڑی، صحابہ جیت گئے، مسلمہ کذاب مارا گیا۔ مسلمہ کذاب ایک خاتون، غالباً ام عمارہ، حضرت ام عمارہ
انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس ملعون کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گی. آپ مارنے کے لیے پہنچ بھی گئی لیکن آپ سے پہلے حضرت وحشی نے اس کا کام تمام کر دیا. حضرت وحشی نے اس کا کام تمام کر دیا. اور وہ خبیث اتنا بدبخت تھا, اتنا خبیث تھا, آخری وقت تک مقابلے تک ڈٹا رہا. جب تہتیخ کر دیا گیا, جب ہلاک کر دیا گیا, اس کا فتنہ اتنا بڑا تھا کہ حضرت صدیق اکبر کو پورے مدینے کے مردوں کو بھیجنا پڑ گیا, پوری ریاست کو داؤ پر لگانا پڑ گیا. لیکن انہوں نے حضور کی ختم نبوت کے تحفظ میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اور یہ پیغام دیا قیامت تک کے آنے والے غلامان مصطفیٰ کے لیے, اے غلامان مصطفیٰ, تمہاری غلامی, تمہاری محبت کا دعویٰ اس وقت ثابت ہوگا جب تم اپنے محبوب کے وصف ختم نبوت کا تحفظ کرو گے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اور یہی بات, اب آخری جملے سنیے. چلتی 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 اس صدی تک ہمارے سامنے پہنچی, اور اس صدی میں بہت سے کذاب آئے. اس دوران بہت سے کذاب, میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھی گزشتہ ہفتے لاہور کی ایک عدالت نے 3 گستاخان رسول کو پھانسی کی سزا سنائی ہے. ان میں سے ایک نام ہے ناصر سلطانی. نام کیا ہے؟ وہ بدبخت اپنے آپ کو نبی کہتا تھا. ایک اور تھا اصغر کذاب, آپ نے اس کا بھی نام سنا ہوگا, اصغر کذاب. وہ بھی اپنے آپ کو نبی کہنے کا شوقین تھا. اور ایک تھا لندن میں, ایک لندن میں تھا اسد نام کا, وہ بھی اپنے آپ کو نبی کہتا تھا. الحمدللہ اس کا کام بھی حضور کے غلام نے تمام کر دیا. غازی تنویر حسینی نے اس کا کام تمام کر دیا. انشاءاللہ جیسا حضرت فرما رہے ہیں, اللہ چاہے گا تو ان کا کام بھی جلد ہی تمام ہو جائے گا. دیکھو جب تک ان کو سزا نہیں ملے گی نا, ان کو جرت ملتی رہے گی, اور جب سزا ملے گی تو ان کے حوصلے اصل میں یہ ہوتے ہیں خودکش لوگ. انہوں نے اپنی زندگی کو مارنے کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے. ان کو جو ہے ٹریننگ جو دی جاتی ہے, ان کو ہیپناٹائز کر کے, ان کو حشیش پلا کے, ان کو برین واش کر کے, یہ باہر کے ایجنٹ ان کو تیار کرتے ہیں اور ان کو کہہ دیتے ہیں بھائی تو نے تو جانا ہی جانا ہے, لیکن تو کام ایسا کر جا کہ اسلام میں فتنہ ہو جائے, اور تو جتنا بڑا فتنہ پھیلائے گا ہم تیرے بعد تیرے گھر والوں کو اتنی زیادہ امداد دیں گے, اتنا زیادہ ہم اس کے ساتھ. دیکھو آج کسی کافر کی سزا ماری جاتی ہے, کسی گستاخ کو مارا جائے, کسی گستاخ کو اگر نقصان پہنچا جائے, سب سے زیادہ بلبلاتا کون ہے؟ یورپ, امریکہ, سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے نا. اور اس کے بعد پھر بتاؤ اس کی فیملی کو سیٹل کرایا جاتا ہے کہ نہیں کرایا جاتا؟ میں آپ کو ان کا وہ پورا منصوبہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ ان کا دنیا کا طریقہ ہے. یہ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, یہ ایمانی غیرت کو چھیننا چاہتے ہیں. مسلمان کے پاس 2 باتیں بڑی قیمتی, یاد رکھنا, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. یہ فرائض ہیں, یہ بہت عظیم چیزیں ہیں, لیکن اس پر کافر کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یاد رکھنا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اس پر کافر کو تکلیف نہیں ہوتی. وہ تو کہتا ہمارے ملک میں ویزا دے کے بلواتا, آؤ تبلیغی جماعتیں والے, آؤ تبلیغ کرو, ہمارے بھائیوں کو مسلمان بناؤ. انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ بتاؤ تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں کہ نہیں جاتی؟ یار وہ کافروں کا ملک ہے, عیسائیوں کا ملک ہے, وہ کھلے عام اجازت بھی دے رہے ہیں, آؤ ہمارے عیسائی کو مسلمان بناؤ. انہیں کوئی مسئلہ, لیکن انہیں مسئلہ پتہ کن 2 چیزوں سے, انہیں مسئلہ کن 2 چیزوں سے. وہ کہتے ہیں مسلمان بناؤ, مگر غیرت مند مسلمان نہیں بنانا. مسلمان بناؤ مگر جہادی مسلمان. انہیں 2 چیزوں سے سب سے زیادہ جو ان کے لیے باعث تکلیف ہے, وہ ایک ہے ایمان کی غیرت اور جہاد. ایمان کی غیرت اور جہاد.
تو اس صدی میں جو کذاب سب سے بڑا مشہور ہوا وہ تھا قادیان کا رہنے والا مرزا قادیانی. اس مرزا قادیانی نے، آپ اس کی علماء سے سیرت کیا اس خبیث کی زندگی کا وہ حال سنتے رہتے ہیں. وہ خود لکھتا ہے اپنی کتاب میں، وہ خود لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ میں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں ان میں جہاد کے خلاف میں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں ان سے 50 الماریاں بھری جا سکتی ہیں. یعنی میں نے اپنے نبوت کی جو دعویٰ ہے میرا، میں نے اس کے لیے بھی اتنی کتابیں نہیں لکھی جتنی میں نے جہاد کے خلاف لکھی ہیں، رد میں لکھی ہیں، جہاد کو منع کرنے کے لیے لکھی ہیں. اس کا مطلب وہی ہوا نا کہ یہ انہی کا فنڈڈ بندہ تھا جس کا کام یہی تھا کہ مسلمانوں کی غیرت کو ان کے سینے سے نکال دو، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہی بات ہے نا؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، سازش سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس فتنہ قادیانی کا اصل مقصد یہ تھا کہ حضور کی جو محبت کی غیرت ہے نا وہ اور جہاد کا جذبہ مسلمانوں کے دلوں سے نکال دیا جائے. چونکہ اسلامی حکومت تھی نہیں، اب تلوار سے فیصلہ ہو نہیں سکتا تھا، تو اس کے ساتھ جو بھی ذرائع میسر تھے اکابر علماء نے اس کو مباہلے کا چیلنج دیا، اس کو مباہلے کا چیلنج دیا. مباہلہ بھی منعقد ہو گیا لیکن کسی مباہلے میں وہ نہیں آیا، ہمیشہ بھاگ گیا. مناظرے کے چیلنج دیے، آتا تھا بھاگ جاتا تھا. مباہلے کے چیلنج دیے، آتا تھا بھاگ جاتا تھا. حتیٰ کہ تنگ آ کر ایک دن پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، اللہ کروڑا رحمت ان کی مرقد انور پر نازل فرمائے، اگر یہ مسلمان اکابرین علماء ہمارے اس کا مقابلہ نہ کرتے تو بقول حضرت علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اس زمانے میں یہ فتنہ اتنی تیزی سے پھیل رہا تھا، مال کے نام پر، عورت کے نام پر، لالچ کے نام پر، حرص کے نام پر، کہ اس زمانے میں پنجاب میں تیزی سے پھیلنے والا سب سے بڑا فتنہ قادیانی فتنہ تھا. اور علامہ شاہ تراب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کے الفاظ مجھے یاد آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اگر یہ درویش، یہ فقیر، یہ سادہ علماء اس کے خلاف بند نہ باندھتے تو پنجاب کے چوہے بھی قادیانی ہو جاتے. انسان تو انسان، پنجاب کے چوہے بھی قادیانی ہو جاتے، یعنی اس علاقے کے چوہے بھی قادیانی ہو جاتے. یہ فتنہ اتنی تیزی سے پھیلتا. اس کا ہتھیار کیا ہے؟ اس کا ہتھیار غریب مسلمان کو بہکانا ہے، آپ کی غربت سے ایمان چھیننا ہے. آپ پریشان ہیں، آئیے. ہم نے بہترا دیکھا یورپ کا ویزا نہیں لگتا کیونکہ آپ کا نام کے ساتھ مسلم لگا ہوا ہے، لیکن اگر آپ کے نام کے ساتھ احمدی لگ جائے تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہی نہیں ہوگا، آپ کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوگا. امریکہ کا ویزا چاہیے، قادیانی لکھ دو، استغفر اللہ. دنیا کے ویزے کے لیے ایمان کو اپنا ہم بیچ دیں؟ نہیں. جس نے یہ سوچ کر کہ میں دل سے تھوڑی ہو رہا ہوں، میں دل سے تھوڑی ہو رہا ہوں، میں تو وقت یہ کیے میں انہیں کو نقصان پہنچاؤں گا، یہ سوچ کر بھی اگر لکھ دیا تو وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو گئی ہے، وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم سب کو حضور کی ختم نبوت کا محافظ بنائے. الحمدللہ الحمدللہ ہم اہل سنت کا سر فخر سے بلند ہے کہ 1974 میں اس ملک کے اندر، 1953 میں بھی اس ملک میں تحریک ختم نبوت چلی. ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی، ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی. اور ہمارے اکابرین کی قربانیاں کیا بات ہے، میں آپ کو اس لیے نام بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. علامہ ابو الحسنات قادری رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے، جن کا مزار انور اس وقت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں بنا ہوا ہے لاہور میں. علامہ ابو الحسنات قادری رحمت اللہ تعالی علیہ 7 سال آپ کو سکھر جیل کے اندر بند رکھا گیا. کتنے سال؟ 7 سال. اور آپ نے جیل میں بھی رہ کر اس امت کی رہنمائی ایسے فرمائی کہ جب آپ جیل سے باہر تشریف لائے تو 6 جلدوں پر مشتمل آپ کی تفسیر حسنات لکھی ہوئی تھی. 6 جلدوں پر مشتمل آپ کی تفسیر
حسنات موجود ہے. سبحان اللہ. جیل میں رہ کر بھی امت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. وقت کو ضائع نہیں کیا. ابھی حال ہی کی بات ہے، یہ جو ایک بہت بڑا صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود اپنے پروگرام میں بتا رہا تھا کہ جس زمانے میں اس کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا ہوا تھا، پنڈی میں اڈیالہ جیل کے اندر یہ بند تھا، تو کہتا ہے کہ میں تو ایک کمرے میں ایک تھا، لیکن میرے برابر والے کمرے میں تحریک لبیک والے بند تھے. لیکن ظلم یہ تھا کہ میں ایک کمرے میں ایک، وہ ایک کمرے میں ضرورت سے زیادہ تھا. یعنی یہ حال تھا کہ 8x8 کے کمرے میں 14 لڑکے. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، ظلم و زیادتی کی ایک داستان ہے جو غلامان مصطفیٰ پر رقم ہوئی ہے. اور آج لوگ سمجھتے ہیں کہ آج یہ جو ختم نبوت کا معاملہ، ناموس رسالت کا معاملہ، جو آج ہم اہل سنت سر سینہ تان کے چلتے ہیں، سر اٹھا کے کہتے ہیں، اور آپ بھی بتا رہے ہیں 17 تاریخ ڈیڈ لائن ہے. 17 تاریخ یہ میں بتا دوں، آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور غلامان مصطفیٰ ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی بھول گیا ہو. 3 مہینے کا ٹائم لیا تھا گورنمنٹ نے فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالنے کے لیے، یاد ہے نا؟ وہ 17 نومبر سے شروع ہوتی ہے تاریخ، اور کب ختم ہوتی ہے؟ 16 فروری کو ختم ہوگی. 17 فروری آنے والی ہے. اب 17 فروری دیکھو، علامہ خادم حسین رضوی کی زندگی میں بہت سے لوگ ان کی طرح کام نہیں کر سکے، نہ فیض آباد جا سکے، نہ گھر چھوڑ سکے، نہ احتجاج کر سکے. اس بات پر آپ خوش ہیں یا شرمندگی ہے؟ افسوس ہے؟ اب آنے والا ہے وقت، اب آنے والا ہے وقت. بتائیے اب نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ حضور کی عزت کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ، ناموس رسالت کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ، ناموس دین کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی، اور حضور کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکلیں گے. اگر پہلے کمزور رہ گئے، دیکھو جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے خادم رضوی کی طرح اسے اللہ مقبولیت عطا فرماتا ہے. جو ناموس رسالت کا کام کرتا ہے اسے دنیا میں بھی عزتیں ملتی ہیں کہ اپنے تو اپنے غیر بھی اس کی عشق رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، غیر بھی مان رہے ہیں. اور غیر تو غیر، ایک غیر تو کہتا ہے یہ ایسا عاشق رسول ہے کہ اس کے جنازے اور قبر سے بھی کافروں پر ہیبت طاری ہو گئی ہے، کافروں پر ہیبت طاری ہو گئی ہے. سب سے زیادہ خوشی علامہ خادم حسین رضوی کے انتقال سے کافر کو ہوئی ہے، قادیانیوں کو ہوئی ہے. الحمدللہ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے. علامہ صاحب فرماتے تھے کافر اگر مجھ سے راضی ہو تو میرا ایمان گیا، کافر اگر مجھ سے راضی ہو تو مجھے اپنے ایمان کی فکر منانی چاہیے، اور اگر کافر مجھے دشمن سمجھتا ہے تو مبارک ہو تمہیں غلامی کی سدد مل گئی ہے. اگر حضور کا گستاخ تمہیں دشمن سمجھتا ہے تو تمہیں مبارک ہو، تم مومن ہو، تمہارا ایمان سچا ہے. اور اگر حضور کا گستاخ قادیانی کوئی ختم نبوت کا منکر اگر تمہیں دوست سمجھتا ہے تو سمجھ لینا تمہارا ایمان کہاں گیا. اگر حضور کا گستاخ تمہیں دوست سمجھے، پڑوسی سمجھے، مربت کرے، اور تم اس سے مربت کرو، تم اس کا لحاظ کرو، تم اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ، یا تم اس سے ہنس کے ملو، تو تم ادھر مسکرا کے ملتے ہو، سرکار کے دل پہ کیا حال ہوتا ہوگا. یہ حضور کے ختم نبوت کا ڈاکو ہے، یہ حضور کے ختم نبوت کا منکر ہے، اور تم اس سے مسکرا کے ملتے ہو، تم اس سے دوستی کرتے ہو، تم اس کا پڑوسی ہونا دیکھتے ہو. تم یہ نہیں دیکھتے یہ تمہاری دیوار کا پڑوسی ہے، تمہارے دل کا پڑوسی کون ہے؟ کیا تمہارے دل میں سرکار کا جلوہ نہیں ہے؟ کیا تمہارے دل میں سرکار کی محبت نہیں ہے؟ کیا تمہارے دل میں سرکار کی غیرت نہیں ہے؟ جو سرکار کے وصف کا دشمن ہو تم اس سے رعایت کرتے ہو، تم اس کے ساتھ نرمی برتتے ہو؟ نہیں، غلامان مصطفیٰ کا یہ کردار نہیں ہے. غلام تو اگر دیکھنا ہو آج کے دور میں تو میرے لیے کوئی تردد نہیں کہنے کو، میرے لیے بڑی پیاری مثال خادم حسین رضوی کی ہے. اگر غلام رسول دیکھنا ہے تو خادم حسین رضوی کو دیکھو. نہ منافقت ہے، نہ دو نمبری ہے، جرت بھی ہے، بہادری بھی ہے.
اخلاص بھی ہے، توکل بھی ہے، یقین بھی ہے، وفا بھی ہے. حضور سے وفا نبھائی، اور ایسی نبھائی کہ اولاد کو بھی حضور کا وفادار بنا دیا، گھر والوں کو بھی حضور کا وفادار بنا دیا. اور ایسی وفا کہ دنیا اسے دہشت گرد سمجھتی تھی اور بارگاہ مصطفیٰ میں وہ اپنا مقبول لکھا جا رہا تھا. سبحان اللہ. جب ان کا جنازہ اٹھا تو ان پر 200 مقدمات تھے، ان کے گھر کا کوئی دروازہ سلامت نہیں تھا. دیکھو غلامان مصطفیٰ کو غلامی نبھانے کے لیے دنیا میں کتنی ستم برداشت کرنے پڑتے ہیں. انہوں نے تو فرما دیا تھا ستمگر ادھر ہاتھ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم. بتاؤ انہوں نے یہ شعر سچا کر دکھایا کہ نہیں؟ بتاؤ انہوں نے یہ شعر سچا کر دکھایا؟ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا. امام احمد رضا نے لکھا تھا انہیں جانا. امام احمد رضا نے کیا لکھا تھا؟ انہیں جانا. ہمارے لیے لکھا تھا، غلاموں کے لیے. ان کی شان تو کچھ اور تھی. وہ تو کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا. ساری باتیں ایک طرف، میں تو مالک ہی کہوں گا. تم کچھ بھی کہتے رہو، میں تو مالک ہی کہوں گا. آج لے ان کی پناہ. وہ یہی کہتے رہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا. لیکن علامہ خادم حسین رضوی کا آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے، سن لیجئے. وہ کہتے تھے انہیں جانا. انہیں ہے جو نظر سے پوشیدہ ہے، انہیں ہے جو سامنے جلوہ گر ہے. بہت فرق ہے کہنے کے اندر. انہیں اور یہ اور وہ کا جو فرق ہے، دس اینڈ دیٹ کا جو فرق ہے، یہاں اور وہاں کا جو فرق ہے. بس سمجھ لو انہیں مقام محبوبیت ایسی ملی، غلامی ایسی قبول ہوئی کہ ان کے منہ سے اب انہیں نہیں بلکہ انہیں کا لقب نکلتا ہے. زندہ باد. ہم نے آج کے اس جلسے سے یہ نیت کر کے اٹھی کہ سب سے پہلے تو ہم نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے. پہلے اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے، پھر اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے، پھر اپنے محلے کی حفاظت کرنی ہے، اپنے خاندان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے جتنے بھی تعلق والے ہیں سب کے عقیدے کو بچانا ہے انشاءاللہ تعالی. اور ناموس رسالت کے حوالے سے اب جو بھی بات ہوگی انشاءاللہ، جو لوگ ماضی میں سستی کا شکار ہو گئے، سمجھ نہ سکے خادم حسین رضوی سچے ہیں کہ نہیں، ان کی بات صحیح ہے کہ نہیں، ان کا طریقہ صحیح ہے کہ نہیں، بتاؤ ان کے جنازے نے بتا دیا نا کہ وہ اللہ رسول کیا بھی مقبول ہیں، وہ دنیا میں بھی مقبول ہیں. تو انہی کا طریقہ سچا، انہی کی بات سچی، انہی کا راستہ سیدھا. اور دیکھ لو جو ان کے راستے پہ چلے نہیں نا، انہیں کچھ کرنے کی توفیق بھی نہیں ملی. جو ان کے ساتھ نہیں آئے انہیں کچھ کرنے کی توفیق نہیں ملی. آپ بتائیں کس نے کیا؟ ان کے علاوہ کسی نے کیا؟ تو اس کا مطلب ہے انہی کا راستہ سچا، انہی کا طریقہ سچا. آؤ آج ہم یہ نیت کریں انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور حضور کی ناموس کی تحفظ کے لیے انشاءاللہ وہی طریقہ اختیار کریں گے جو ہمیں ہمارے قائد خادم حسین رضوی نے عطا فرمایا انشاءاللہ تعالی. اور اس بات کے لیے ان کی تحریک موجود ہے. وہ ہمیں ایک عظیم تحریک دے کر گئے، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان. اور یہ ایسی تحریک اور ایسا نعرہ ہے، آخری جملہ لبیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. کیا کہا انہوں نے؟ ایسا نعرہ دیا ہے خدا کی قسم، یہ نعرہ نعمت ہے ہمارے لیے. ساری جماعتوں کے کارکن نعرہ لگائیں گے زندگی تک، جیسی سانس رکے گی نعرہ ختم، قائد بھی ختم، جماعت بھی ختم. لیکن یہ جماعت، یہ قائد، یہ نعرہ سانس رہے تب بھی اور آنکھ بند ہو قبر میں پہنچے تب بھی. بھائی ادھر بھی لبیک یا رسول اللہ اور قبر میں پہنچے تو کون آئے گا؟ سرکار آئیں گے نا، سرکار تشریف لائیں گے نا. تو کیا کہیں گے ہم؟ لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت. اچھا قبر سے معاملہ آ گیا حشر کا. اب اٹھے حشر میں، میزان پہ پہنچے،
میزان پہ پہنچے، بلکہ میزان پہ بھی نہیں، ابھی تو انتظار میں ہے کہ حساب کتاب شروع ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، حساب کتاب ابھی شروع نہیں۔ ساری امتیں گھبرا کر کہیں گی چلو آدم علیہ السلام سے سفارش کروائیں، وہ جائیں گے ان کے پاس، ان کے اوصاف پڑھیں گے، کہیں گے حضور مدد کیجئے، کہیں گے جاؤ بھائی جاؤ، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کو تلاش کرو، ابھی تو میں نفسی نفسی، میں اپنی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اللہ خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ یہ ہمارا حال، انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، دوسرے کے پاس آئیں، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، پھرتے پھرتے کہاں آئیں گے؟ حضور کے پاس آئیں گے۔ ابھی میزان شروع نہیں ہوا، ابھی حساب شروع نہیں ہوا، طوالت ہو رہی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے امت پریشان، ساری امتیں پریشان، مل کے کہاں جائیں گے؟ حضور کے پاس۔ سرکار اگر کہتے ہیں اذهبوا الی غیری، پھر کون ہوگا؟ پھر ہوگا کوئی نہیں، اور سرکار کہیں گے بھی نہیں، سرکار تو فرمائیں گے انا لہا۔ کہاں جا رہے تھے اس کام کے لیے؟ آج رب نے ہمیں اجازت عطا فرمایا ہے۔ خدا کی قسم فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حضور فرمائیں گے ہم ہیں اس کام کے لیے، اور پھر سرکار سجدہ مبارکہ فرمائیں گے کہ زلف اقدس شانوں سے ڈھل کر آ جائے گی نیچے، اور جب سرکار سجدہ کریں گے نہ جانے کتنا طویل سجدہ کریں گے، کتنا طویل، کہ اللہ فرمائے گا محبوب اپنا سر مبارک اٹھائیے، آج آپ جو کہیں گے آپ کی چلے گی، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ جو کہیں گے وہ کیا جائے گا۔ سرکار علیہ السلام حساب کتاب کے شروع کرنے کا معاملہ عرض کریں گے، حساب کتاب شروع ہو جائے گا، وہاں بھی سرکار لبیک یا رسول اللہ۔ میزان پہ پہنچے، سرکار علیہ السلام کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کل قیامت میں آپ کو تلاش کرنا ہو تو آپ کہاں ملیں گے؟ سرکار نے فرمایا میزان پہ دیکھ لینا میں کھڑا ہوں گا۔ اب میزان پہ پہنچے تو کون کھڑا ہوگا؟ لبیک یا رسول اللہ۔ اچھا میزان سے آگے نکلے تو حوض کوثر ہے، آگے کیا ہوگا؟ کیونکہ جا رہے ہیں پل صراط کی طرف، راستے میں کیا ہوگا؟ حوض کوثر۔ سرکار کے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر وہاں نہ پاؤں تو کہاں پاؤں؟ سرکار نے فرمایا حوض کوثر پہ دیکھ لینا۔ جب حوض کوثر پہنچے تو لبیک یا رسول اللہ۔ اچھا وہاں سے آگے چلے تو پل صراط آ گیا، اب پل صراط کو کراس کرنا ہے، گزرنا، نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس پہ چلنا ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ حوض کوثر پر بھی نہ پاؤں تو کہاں پاؤں؟ فرمایا پھر پل صراط پر دیکھ لینا، میں اپنی امت کو سلامتی سے گزارنے کی رب سے التجا کر رہا ہوں گا۔ رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میرا امتی سلامتی سے، اے اللہ میرا امتی سلامتی سے۔ اللہ اکبر۔ تو پل صراط پہ پہنچیں گے تو لبیک یا رسول اللہ، اور جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو جنتیوں کے سید و سالار حضور علیہ السلام، تو وہاں بھی لبیک یا رسول اللہ، اور جب جنت میں داخل ہوں گے تو سرکار جلوہ گر ہوں گے تو بھی لبیک یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ قائد تحریک نے ایسا دیا ہے کہ سانس رہے تب بھی جاری ہے، قبر میں چلے جائیں تب بھی جاری ہے، حشر میں اٹھیں تب بھی جاری ہے، اور جنت میں چلے جائیں تب بھی جاری ہے۔ تو بتائیے اس نعرے کو تھامنا چاہیے کہ نہیں؟ لگائیے ذرا محبت سے نعرہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یہ نعرہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اب جس جماعت کا نعرہ یہ ہو نا اس کے ساتھ جڑ جائیے گا۔ جس جماعت کا نعرہ لبیک یا رسول اللہ ہو، کیونکہ یہ نعرہ ہی ہمیں جنت تک لے کر جائے گا، دنیا سے لے کر جنت تک ہمارا ساتھ رہے گا اس نعرے کا۔ تو جو نعرہ ہمیشہ ساتھ رہے، تو جس جماعت کا وہ نعرہ ہو، جس قائد کا وہ نعرہ بتاؤ، اسی سے جڑنا چاہیے کہ نہیں جڑنا چاہیے؟
آئیے ہم اس عظیم مقاصد کے لیے اس نعرے کو ساتھ اختیار کر کے تحریک لبیک کا ساتھ دیں گے۔ تحریک لبیک کے 3 عزائم ہیں، ہمارے قائد کے 3 عزائم ہیں۔ پہلا عزم ناموس رسالت کی حفاظت، دوسرا عزم ختم نبوت کا تحفظ، اور تیسرا عزم اس ملک میں حضور کا مبارک دین تخت پر لانا۔ آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ انشاءاللہ ہم نے ساتھ دینا ہے۔ تحریک کا وہاں پر لگا ہوا ہے، اسٹال لگا ہوا ہے، جو اس میں رکنیت سازی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن بنیادی مقصد اس محفل کا یہی تھا کہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک تاریخ بیان کی جائے، ضرورت بیان کی جائے، اہمیت بیان کی جائے۔ آپ لوگ کریں اس کا اعلان انشاءاللہ تعالی۔ یہ پیغام عام ہوتا رہے گا، ہم اپنے گھروں میں کام کریں گے۔ آج آپ نے جتنی گفتگو سنی، میری درخواست ہے کہ اپنے بیوی، بچوں، بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سب کو گھر میں ضرور سنانی ہے۔ آپ سنائیں گے انشاءاللہ؟ میری گفتگو سے اتفاق کرتے ہیں آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں اگر کوئی گستاخ ختم نبوت رہتا ہو، ختم نبوت کا منکر کو رہتا ہو، تو اگر وہ اپنے آئینی دائرے میں رہتا ہے، اگر وہ اپنے آئینی دائرے میں رہتا ہے تو ہم اس سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، مروت کا بھی تعلق، لحاظ کا بھی تعلق، خیال کا بھی تعلق۔ لیکن اگر وہ اپنے آئینی دائرے سے تجاوز کرتا ہے تو ہم قانون کا سہارا لیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ اب آپ اپنے پڑوس پہ نظر رکھیں، اپنے محلے پہ نظر رکھیں، کوئی ایسا تو نہیں جو شرارت میں تبلیغ کر رہا ہو، غیر محسوس طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ آنکھیں کھولیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شروع کر دو سلام علیکم۔ نہ بکنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ بکنے یعنی ختم نبوت